عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس دن نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی تھی، بالکل یہ ہے پورا سچ، یہ ہے پورا سچ۔ ان لوگوں کو آدھی بات بتائی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے پیناما کا جو کچھ ہوا، ایک منٹ، ان کو کہا گیا پیناما میں جو کچھ ہوا تھا نا وہ بالکل ٹھیک تھا، پر عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس طرح نہیں ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، بات پوری بتائیں ان کو، بس میرا صرف اتنا ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو تالی بالکل نہیں بجانی۔ منصور علی خان نے کہا پورا سچ لاؤ سامنے، تو مجھے محترمہ کا پتا تھا کہ ان کی تان بالآخر 9 مئی پہ ٹوٹنی ہے۔ اب وہ سلمان اکرم راجہ درست فرما رہے ہیں کہ جو لوگ انوالو تھے ان پہ مقدمہ چلائیں، صحیح ہے، درست ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، کیا سپریم کورٹ ادارہ نہیں تھا؟ اور حملہ کرنے والی حکمران پارٹی تھی، حکومت تھی جن کی، وہ حملہ آور تھے۔ یہاں تو حکومت نہیں تھی نا۔ ڈان لیکس کیا تھا؟ کیا وہ ملک دشمنی نہیں تھی؟ اور کیا تھا؟ یہ ہے پورا سچ۔ اب آ جائیے جی، انہوں نے بات کی اقامہ کی اور پاناما کی، ذرا آپ جائیے UAE، پوچھئے کہ اقامہ ہولڈر کتنے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور منی لانڈرنگ کتنی کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اقامہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب آ جائیے جی، منصور علی خان نے بات کی کہ جی بری سے بری جمہوریت بھی آمریت سے اچھی ہے، بالکل اچھی ہے، مانتے ہیں۔ تو کیا وہ میں تھا جو ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے کہتا تھا شہید ضیاء الحق کا مشن جاری رکھوں گا؟ یہ کون تھا؟ وہ میں نہیں تھا۔ اب آ جائیے جی، آپ کی جو خواتین کا آپ نے فرمایا، جی مخصوص نشستوں کی فہرست ہے، آپ لسٹیں دیکھیں کس پارٹی میں کن کی بھانجیاں، کن کی بیویاں اور کن کی بھتیجیاں شامل ہیں، واضح ہو جائے گا۔ کرپشن کی بات کی میجر صاحب نے، اور میجر صاحب وہ میں نہیں تھا، وہ ایک خاندان کا چشم و چراغ تھا، پھر وزیر اعلیٰ بھی رہا، جو کہتا تھا بچوں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کرنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا تھا، یہ ایک خاندان کا چشم و چراغ کہتا تھا۔ پرویز الہی کی بات کر رہے ہیں، یہ حمزہ شہباز فرما رہا تھا، تھوٹ آپ پرویز الہی بچوں سے خطاب کرتے ہوئے، میرے ذہن میں آئے شاید پرویز انہی الہی، نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا ان کو بھی سمجھاتا ہوں میں کہ پرویز الہی کرپشن والا۔ جو ہے جائز ہے، ہونی چاہیے۔ پھر میں وہ 3 سالہ دور کا ذکر کروں گا، پھر بہت لوگوں کو برا لگے گا کہ وہ تو کسانوں سے بھی ملتا تھا، وہ تو ان کے مسائل بھی حل کرتا تھا، وہ تو کسان کارڈ بھی لا رہا تھا، اس کو کیوں روکا؟ یہ بات ہوئی کہ آپ نے سوال کیا کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا۔ عمران خان کے سامنے جب بھی اسرائیل کی بات آتی تھی، وہ قائد اعظم کا فرمان آگے رکھتا تھا، وہ کہتا تھا قائد اعظم نے کہا ہے یہ ناجائز بچہ، اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ باتیں تھی، اس کی باتیں بری لگتی تھی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کرتا تھا، وہ دنیا کفر کو بری لگتی تھی۔